آج کی جو محفل ہے اس کا جو ہم نے عرس مبارک ہر ہفتے کسی اسلامی روحانی شخصیت کا عرس بنایا جاتا ہے، اس کی خدمات، اس کی تعلیم۔ عرس کیا ہے؟ ایک تو عرس وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر فضولیات یا بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو غیر شرعی۔ یہ عرس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی ان بزرگان دین کی تعلیمات، ان کی حیات طیبہ، ان کی مساعی، ان کی اللہ کے راہ میں کوششیں، جد و جہد، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آج جو بزرگ ہیں جن کا عرس منایا جا رہا ہے تو حضرت محمد جلال الدین رومی، مولانا روم کے نام سے وہ مشہور ہیں، ان کا عرس مبارک ہے۔ آپ 604 ہجری میں پیدا ہوئے اور 672 ہجری میں آپ کی وفات ہے، اور آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل مبارک سے ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت مولانا روم کے نام سے جو مشہور ہیں، جلال الدین رومی کے نام سے مشہور ہے، نام ان کا محمد ہے۔ مولانا روم جو ہے کہ والد کا نام حضرت بہاؤالدین بلخی ہے۔ آپ بھی جلیل قدر عالم دین تھے، بزرگ تھے، اور آپ کے جو نانا جان تھے خوارزم شاہ جو بادشاہ تھے، ان کے آپ نواسے ہیں۔ اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے ہی حاصل کی۔ پھر آپ کے ایک استاد، آپ کے والد محترم نے آپ کو حضرت بدر الدین کے حوالے کیا، وہ آپ کے استاد مقرر ہوئے۔ والد محترم کی وفات کے بعد پھر ہم شام، حلب اور دمشق میں کافی عرصہ علم دین حاصل کرتے رہے۔ علم کلام، عقیدے کے ماہر تھے، علم ادب کے، عربی ادب کے ماہر تھے، فلسفہ، تصوف اور اخلاق کے آپ کیا تھے؟ ماہر تھے۔ اور سب سے زیادہ جو شہرت آپ کی ہوئی وہ تصوف کی وجہ سے ہوئی۔ کس کی وجہ سے ہوئی؟ تصوف کی وجہ سے ہوئی۔ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ علم اخلاق، علم احسان، علم اخلاق اور علم احسان۔ آپ کی 3 کتابیں مشہور ہیں۔ وہ چیز ہے کہ آپ کے ملفوظات فیہ ما فیہ، دوسرے دیوان شمس تبریز، آپ کے شیخ کا نام شمس تبریز تھا۔ ملتان والے شمس تبریز نے، ایک ملتان میں بھی شمس تبریز کا مزار ہے، وہ آپ کے شیخ نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، دوسرے شمس تبریز ہے جو کونیا ترکی جو آج کا ہے، اس میں کونیا استنبول، وہاں کا مزار مبارک اسی ارد کسی علاقے میں ہے۔ یہ ملتان والے شمس تبریز آپ کے شیخ نہیں ہے۔ دوسری جو آپ کی کتاب ہے دیوان شمس تبریز، اس میں ہزاروں کی تعداد میں آپ نے اشعار لکھے۔ تیسری کتاب جو بہت زیادہ مشہور ہوئی، 2 طریقے ہوتے ہیں اپنی بات بتانے کے لیے۔ بزرگان دین نے بھی علم تصوف کو بتانے کے لیے، علم اخلاق اور علم احسان کو بتانے کے لیے 2 طریقے کی کتابیں لکھی گئی۔ ایک تو یہ ایک عنوان کہ ایک باب باندھ دیا جائے، اسی موضوع کے متعلقہ بات لکھی جائے، پھر دوسرے باب میں دوسرے موضوع کے متعلق، ٹاپک کے متعلقہ لکھی جائے، نثر کی صورت میں کتاب لکھی جائے ہر موضوع کے بارے میں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نظمی انداز میں، اشعار کے انداز میں۔ کس کے انداز میں؟ اشعار کے انداز میں قرآن اور حدیث کی تشریح بیان کی جائے، اور جو حقیقی اور مثالی واقعات ہیں، تمثیلات کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے بیچ میں، واقعات کے بیچ میں علم الکلام کا کوئی مسئلہ بیان کر کے حل کر دیا جائے، علم تصوف کا کوئی مسئلہ بیان کر کے حل کر دیا جائے، علم اخلاق، قرآن کا کوئی آیت کی تشریح کر دی جائے، حدیث کے کسی مسئلے کی تشریح کر دی جائے، فقہ کے کسی مسئلے کی تشریح کر دی جائے۔ تو مولانا روم نے جو مثنوی لکھی، قرآن در زبان پہلوی مثنوی مانوی، قرآن مجید اور حدیث اور تصوف کو نظمی انداز میں فارسی زبان میں اشعار کی صورت میں جن بزرگان دین نے، جس بزرگ نے، بہت سارے بزرگان دین نے اس پہ کام کیا، لیکن سب سے زیادہ جو مشہور شخصیت ہوئی وہ حضرت مولانا روم کی تھی۔ کس کی تھی؟ آپ کا مثنوی بہت زیادہ مشہور ہے۔ مثنوی ایک صنف کا نام ہے۔ اشعار جب لکھے جاتے ہیں، شعر لکھے جاتے ہیں، تو مثنوی ہر شعر میں کتنی لائنیں، کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 2۔ کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 2۔ تو مولانا روم مثنوی کہتے ہیں کہ وہ اشعار کہ جس ہر وہ شعر، نظم جس کے ہر شعر کے ہر مصرے کا آخری لفظ کا آخری حرف ایک ہی ہو، اس کو قافیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ مولانا روم کا ایک شعر ہے، چیز دنیا از خدا غافل بدن، نیک و معشوق نقرہ فرزد و زن۔ اسی شعر کے اندر پہلی لائن کا بھی آخر نون پہ ختم ہو رہا ہے، دوسری لائن کا بھی آخر کس پہ ختم ہو رہا ہے؟ پیر باشد نرد بانے آسماں، تین گردد از کمانے تیر گردد، تیر پرا از کے گردد از کماں، دونوں کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نون۔ گفتائے وہ گفتائے اللہ بود، اگرچہ سے حلقوں میں عبداللہ بود۔
دونوں شعروں کے ایک شعر کے دونوں مصروں کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ دال. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قافیہ. کیا کہتے ہیں؟ قافیہ. تو مولانا روم مثنوی اس کو بھی کہتے ہیں. ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے جو آپ نے نظم لکھی ہے تو اس کے جو اشعار ہیں اس کے ہر شعر کے ہر مصرے کے آخری حرف ایک ہی ہے. آخری حرف ایک ہی ہے. اس وجہ سے مثنوی کہتے ہیں. اور دوسری وجہ ہے کہ مثنوی مانوی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو یہ اشعار، اس میں علم باطن کو کھولا گیا ہے. اب علم باطن کیا ہوتا ہے؟ ایک علم ظاہر جو ہم پڑھتے ہیں، اور دوسرا ہے اس کے پیچھے اس کے حقائق، اس کا معنی مفہوم، اس کے اندر جو حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس میں جو اللہ کے راز پوشیدہ ہے، جو اسرار پوشیدہ ہے، وہ جب بیان کیے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں مثنوی مانوی. تو آپ نے اس میں تقریباً 2500 کے قریب اشعار لکھے ہیں. 2500 کے قریب آپ نے اس میں اشعار لکھے ہیں. اس پوری مثنوی میں آپ نے علم الاخلاق، علم تصوف، علم عقائد، علم فقہ اور قرآن اور حدیث سے جو علوم نکلتے ہیں ان کو آسان الفاظ میں، مثالی صورت میں، سچے واقعات یا مثالی واقعات کے ضمن میں کیا کر دیے؟ بیان کر دیے. اب ہر شعر کا ایک بحر ہوتا ہے، ایک وزن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وزن ہوتا ہے، جس کو عربی آپ جو بچے درس ثانوی پڑھتے ہیں علم العروض کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے. تو اس کا جو بحر ہے جس وزن پہ ہے تو اس وزن کو کہتے ہیں بحر رمل مسدد معزوف. وزن کیا ہوگا؟ فاعلۃ فاعلۃ فاعل فاعل. اس وزن پہ آپ مثنوی کے جملہ اشعار ہیں، تقریباً 2500 کے قریب اشعار ہیں. تو یہی مثنوی ہے جس نے آپ کو وجہ شہرت عطا فرمائی. اور آپ فرماتے ہیں آپ کے اس مثنوی لکھنے کا جو اصل سبب بنے، اور آپ کے مرید بھی تھے اور آپ کے ساتھی بھی تھے، شیخ حسام الدین چلپی. وہ آتے اور آپ سے سوال کرتے اور آپ نظمی صورت میں معرفت الہی، علم الحقائق کو بیان کرتے تھے. اسی وجہ سے مثنوی کے دفتر دوئم شروع ہوتا ہے. تو پہلا دفتر 6 دفتر ہیں، 6 حصوں میں تقسیم ہے. اور آپ کے جو ساتھی تھے شیخ حسام الدین، یہ ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا، یہ نہیں آ سکے. تو کہتے ہیں 1-1.5 سال تک آپ نے کوئی شعر نہیں کہا. جب یہ 1-1.5 سال بعد آئے تو پھر آپ نے وہ اشعار کہنا شروع کیے. تو کہتے ہیں کہ آج کا ایک شعر یہ بھی کہ آپ فرماتے ہیں چو فتار ز روزن دل آفتاب خط شد واللہ عالم بالصواب. کہا کہ اس دل کی کھڑکی میں ایک آفتاب چمک رہا تھا، سورج چمک رہا تھا. رب کریم کی طرف سے کچھ عطا ہو رہا تھا. کیا ہو رہا تھا؟ عطا ہو رہا تھا. رب کریم دین کی برکت سے، تصوف کی برکت سے بزرگان دین کا فیض میرے دل پر انڈیل رہا تھا. اور معنی مفہوم کا ایک سمندر میرے دل کی کھڑکی پہ سورج کی طرح سورج سے اتر رہا تھا. کہا کہ آج اس دل کی کھڑکی کا جو سورج ہے وہ کیا ہو گیا؟ ہٹ گیا. ختم شد واللہ عالم بالصواب. آپ فرماتے ہیں جب وہ سورج ہٹ گیا تو اب مجھ سے کوئی بات کہی بھی نہیں جائے گی، مجھ سے کوئی بات کہی بھی نہیں جائے گی. تو پھر آپ نے وہ مثنوی کا جتنے جو آپ کے اشعار تھے وہ آپ نے پورے کیے، جو دفتر آپ نے لکھے تھے وہ لکھے. اس کے بعد آپ کی اس کتاب کی کیا ہو، آپ کا اختتام ہوا. اور یہ آپ کا انتقال 5 جمادی الاخری کو آپ کا وصال ہوا، ہفتے والے دن. کس والے دن؟ ہفتے والے دن. کا یہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے مولانا مرحوم کا کہ آپ عالم دین تھے، پڑھا رہے تھے. ہر سال یہ بیان کرتا ہوں ان کی عرس میں. آپ پڑھا رہے تھے، مجلس لگی تھی. ایک بزرگ آئے، سادہ سی طبیعت، سادہ سا لباس میں، آپ کی باتیں سنتے رہے. تو آپ نے ان سے پوچھا یہ تو تم بیان کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ جو تم بیان کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا المس کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا، تجھے نہیں پتا یہ کون سا علم ہے. یہ علم العقائد، علم الکلام، علم فلسفہ، علم تفسیر، علم حدیث، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. حضور کا ٹھیک ہے. تو پھر اسی دوران آپ پڑھا رہے تھے، آپ واپس اپنے حجرے میں گئے. اس دور میں پرنٹنگ پریس تو ہوتا نہیں تھی. کتابیں کس سے لکھی جاتی تھی؟ قلم سے لکھی جاتی تھی، سیاہی سے لکھی ہوئی ہوتی تھی. تو کتابیں ان کی رکھی ہوئی تھی. ایک ساتھ ہی حوض بنا تھا وضو کے لیے. تو آپ گئے اور آپ بھاگتے ہوئے گئے اور ایک ایک کتاب کہاں پھینکنا شروع کر دی؟ حوض میں پھینکنا شروع کر دی.
آپ ان کے جو شاگرد تھے مولانا روم کے، انہوں نے کہا اس بابے کو پکڑو، اس کو کتاب کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں، علم کی اہمیت کا تو پتہ ہی نہیں، یہ ساری کتابیں کس میں ڈال رہا ہے؟ حوض میں ڈال رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جلدی سے انہوں نے پکڑا، بس کرو، کتابیں سب ڈال چکے تھے وہ۔ مولانا روم آئے باہر، کہا یہ تو نے کیا کیا؟ تجھے نہیں پتا ہے کیا علم ہے؟ تو نے سارا علم میرا ضائع ہو گیا۔ ہم نے کہا علم ضائع ہو گیا؟ کتاب ضائع ہوئی تو علم بھی گیا؟ انہوں نے کہا ہاں، کتاب گئی تو میں قید العلم بالکتابہ، روایت میں آتا ہے کہ علم کو قیدی بنا دو اپنا لکھ کر، کیونکہ انسان کا حافظہ ہے، کمزور ہے۔ جس انسان کا حافظہ کیا ہوتا ہے، آج ایک بار یاد ہے کل بھول جاتی ہے، تو کتاب کے ذریعے علم کیا ہو جاتا ہے، اس کے پاس قید بن جاتا ہے، لکھ کے وہ علم کیا ہو جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میرا سارا علم غصے میں تھے، جلال میں آ گئے، شاگرد غصے میں آ گئے۔ تو آپ نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا سارا علم آپ نے کیا کر دیا، ہماری کتابیں حوض میں ڈال دی، پانی کے اندر ڈال دی، کتابیں ساری مٹ گئی، صفحے گل گئے، گل جائیں گے، کتابیں مٹ گئی، آپ کے سامنے پورا پانی کیا ہو گیا، سیاہ ہو چکا ہوگا، ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا یہ مسئلہ ہے، کتاب چاہیے۔ آپ ایک کتاب نکالتے، یوں کرتے، اس سے پانی کے بجائے مٹی جھڑتی، ایک ایک کتاب ان کے سامنے رکھتے جاتے۔ پہلے تو وہ حیران ہوئے۔ علم یہ بتاتا ہے کہ پانی کیا کرتا ہے، کاغذ کو گلاتا ہے، گلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، سیاہی کو مٹا دیتا ہے۔ علم تو یہ بتاتا ہے۔ علم کیا بتاتا ہے؟ کیا بتاتا ہے؟ لیکن آج علم کے برعکس ایک مشاہدہ ہو رہا تھا۔ وہ کیا مشاہدہ ہو رہا تھا کہ پانی میں کتاب جانے کے بعد گلی بھی نہیں، سیاہی مٹی بھی نہیں، اور کتاب گیلی ہونے کے بجائے سوکھی رہی۔ پہلے تو وہ اسی حیرت میں، تذبذب میں، تحیر میں دیکھتے رہے کہ ہوا کیا، ہوا کیا؟ کہا یہ کیا ہوا؟ اب مولانا روم بھی اور ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ یہ چیز یہ کیا ہے بھائی؟ بابے سے پوچھتے ہیں، اب بابے کی باری تھی۔ مولانا نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور فرمایا کہ ایہاں علم اس کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا۔ آپ صاحب نسبت تھے، آپ چونکہ ذوق شوق والے تھے، اخلاص والے تھے، تو آپ نے کہا کہ مجھے پھر یہ علم چاہیے۔ بابا نے کہا یہ علم چاہیے، بھاگ گئے۔ جو بزرگ تھے وہ بھاگ گئے، وہ بھاگے تو مولانا روم بھی بھاگے ان کے پیچھے، مولانا روم بھاگے تو پیچھے ان کے شاگرد بھی بھاگ رہے۔ پورے بغداد کے اندر اس دور کا، اس علاقے کا، اس وقت کا سب سے بڑا عالم دین، جو شیخ الحدیث و تفسیر ہو، علم کا ماہر ہو، جس کے علم کا طوطی بولتا ہو، وہ ایک بابے کے پیچھے ننگے پاؤں بھاگ رہا ہے، اس کے شاگرد بھاگ رہے ہیں، کبھی اس گلی میں گھستے، کبھی اس گلی میں گزرتے، کبھی بازار میں گھستے، یہاں تک کہ شاگرد تھک گئے، مولانا روم نہیں تھکے، یہاں تک کہ وہ بھاگے، جنگل میں چلے گئے بزرگ، پیچھے مولانا روم بھی چلے گئے، کچھ عرصہ ان کی صحبت میں رہے، ان کے ساتھ رہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا تھا کتنا عرصہ ان کے ساتھ رہے، آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، ایک تربیت میں چلے گئے۔ جب آپ تربیت میں چلے گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ کہا کہ مولوی جو ہوتا ہے، علم والا، علم کامل اس وقت تک، مولانا اس وقت تک نہیں بن سکتا۔ کہا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم۔ میں پہلے ایک علاقے کا مولوی تھا، عالم تھا، لیکن پورے روم کا، پورے مسلمانوں کا مولانا کب بنا؟ کہا کہ جب بنا، جب میں نے شمس تبریز کی غلامی اختیار کی، کیونکہ علم الحقائق کھول دیا، علم الاخلاص کھول دیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق کا پتہ تھا وہ پیدا ہو گیا۔ اللہ ہمارے قریب ہے، سب کو پتہ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پتہ ہے، احساس ہے۔ شمس تبریز نے کیا کیا؟ جن حقائق کا علم تھا، جن حقائق کا علم تھا، جو معلومات تھی ان کو، جو علم تھا وہ علم نافع میں بدل دیا، جن حقائق کا علم تھا وہ محسوس کروا دی، یہاں تک کہ مشاہدہ اور معائنہ کے درجے پر پہنچا دیا۔ کہا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی مولائے روم اس وقت تک نہیں بنا تا غلام شمس تبریزی نہ شد، جب تک وہ شمس تبریز کا غلام نہ بنا ہو۔ تو اللہ والوں کی جو صحبت ہوتی ہے، نیک لوگوں کی جو صحبت ہوتی ہے، وہ انسان کے اندر، انسان کی زندگی کو چار چاند لگا دیتی ہے، حسن پیدا کر دیتی ہے، گفتار میں، افکار میں، اقوال میں، احوال میں، ظاہر و باطن میں، شب و روز میں، خلوت و جلوت میں، اس کے علم کو نور عطا کر دیتی ہے۔ کیا عطا کر دیتی ہے؟
علم کا نور نہ ہو تو پھر نار ہوگا. نار آگ کو بولتے ہیں. کس کو بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ آگ کو بولتے ہیں. تو قرآن کا علم بھی ملتا ہے، نور بھی ملتا ہے. حدیث کا علم اور نور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور نسبت قائم ہو جاتی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور نسبت قائم ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات سے اس کے جملہ معاملات کھل جاتے ہیں، جملہ مشکلات کے عقدے کھل جاتے ہیں، معاملات کھل جاتے ہیں. تو یہ مولانا روم کے نام سے مشہور تھے، مولانا رومی کے نام سے مشہور تھے، جن کا یہ شعر بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ گفتہ اللہ بہت اگرچہ کہ ذی القوم عبداللہ بہت. کہا کہ اولیاء کرام ایسے ہیں کہ بظاہر تو وہ اپنے منہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص پشت پناہی ان کے ساتھ ہوتی ہے. وہ اللہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں، رب کی اطاعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مشغول ہوتے ہیں. اسی سبب اللہ تعالیٰ ان پر اپنے کرم کا، اپنی نعمتوں کا، اپنے فضل کا اور اپنی خصوصی رحمتوں کا ان پر کیا کرتا ہے؟ نزول کرتا ہے. اور جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، نعمتوں، خصوصی فضل کا نزول ہو تو رب کریم انہیں گمراہ رہنے نہیں دیتا، انہیں غافل رہنے نہیں دیتا. غفلت میں چلے بھی جائیں توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، گناہ ہو بھی جائے اصلاح کر لیتا ہے، ان کے ظاہر و باطن کو سنوار لیتا ہے. تو رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، حدیث کا نور نصیب فرمائے، صوفیاء کرام کی برکتیں نصیب فرمائے، ظاہر و باطن کو سنوارے، ہم سب کے ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرمائے، غفلتیں دور فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے. رب کریم اس محفل کو ہمارا یہ بیٹھنا ہمارے لیے باعث نجات بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے. جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.